بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے نصاب میں موجود احادیث کا ترجمہ، امتحان میں آنے والی اہم احادیث کا ترجمہ۔ اگر یہ احادیث بھی یاد کر لیں گے، کیونکہ بورڈ کے پیپر میں 4 میں سے 2 کرنی ہوتی ہیں، اور اللہ سے امید ہے انشاءاللہ العزیز جو میں ابھی پڑھا رہا ہوں ان میں سے 3 لازمی انشاءاللہ آئیں گی، 2 تو آنی ہی ہیں اور 2 کرنی ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کو ذرا سن لیجئے، یاد کر لیجئے اور آگے لازمی شیئر کیجیے گا، ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجیے گا اپنے تمام فرینڈس کو، تاکہ سب اس میں سے یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ بے شک اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ حدیث نمبر 2، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق۔ ترجمہ، بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جن کو میں لایا ہوں۔ حدیث نمبر 4، لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 5، المسلم اخو المسلم۔ مسلمان کا بھائی ہے، لا یخونہ، وہ اس سے خیانت نہیں کر سکتا، ولا یکذبہ، اور نہ ہی اس سے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، ولا یغزلہ، اور نہ ہی اس کی تذلیل کر سکتا ہے، ذلیل۔ کل مسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ 3 چیزیں کون؟ روح، اس کی عزت، ومالہ، اس کا مال، ودمہ، اور اس کا خون۔ اللہ کے رسول نے فرمایا التقوی ها ہنا، تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کہ شر برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ یہ اس کی تشریح ہے، دیکھ لیجیے۔ ترجمہ صرف کرنا ہوتا ہے، ترجمہ ہی ہے۔ اگلی بات، ما عال من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ من یرید اللہ به خیرا، اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ ہی مجھے عطا کرنے والا ہے۔ من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، سچی محبت کی۔ ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، جنت میں وہ میرے ساتھ ہو۔ لیس الشدید بسرعہ، کشتی ہو رہی ہو، ریسلنگ وغیرہ، کشتی دوسرے کو بچھاڑنے میں نہیں، پہلوانی اس میں نہیں ہے۔ انما الشدید، بے شک اصل پہلوان تو وہ ہے، الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ جو شخص من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی عمر دراز ہو جائے، اس سے چاہیے صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کو ان کی ترجمے آ رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے اس کا دیکھیں، اس کا ترجمہ اگر آتا ہے تو اچھی بات ہے. ما اعلی من اقتصد، اپنا ٹیسٹ خود کیجئے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، ترجمہ آنا چاہیے. من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معي في الجنة. ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ان حدیثوں کے ترجمے اگر آپ کو ترجمے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سوال آپ کا ہو گیا. تشریح نہیں کرنی، صرف ترجمہ کرنا ہے. ڈسکرپشن میں لازمی دیکھیے گا کہ وہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ کو نوٹس چاہیے، ٹارگیٹ پیپر بالکل سولو کیا ہو ہم نے، وہ اگر چاہیے وہ آپ کو پی ڈی ایف بھی مل سکتی ہے، نوٹ فارم میں بھی مل سکتے ہیں، وہ دیکھ لیجیے گا. یہ ان کے ترجمے بھی آنے چاہیے. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. ایک اور حدیث، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ایک اور حدیث، المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يغول. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام. ان کی ترجمے آنی چاہیے. دوسروں کو لازمی سینڈ کیجیے گا. مناسب سمجھے تو لائک تو لازمی کر دیجیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اگر مناسب سمجھے تو. اچھے کمنٹس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.